السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایف آئی اے کے حوالے سے دو خبریں شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کو کلین چٹ دینے کی تیاری کر لی ہے اور رپورٹ تیار کر لی گئی ہے جہانگیر ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو مقدمہ تھا اس کو داخل دفتر کرنے کی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین اور علی ترین ان کے جو فرزند ہیں یہ منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں رہے، یہ رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے بتاؤں گا۔ دوسرا، مونس الہی اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے حوالے سے مونس الہی چیخ رہے ہیں کہ میرے اور میری فیملی کو، میرے قریبی لوگوں کو ایف آئی اے تنگ کر رہا ہے، لیکن ایف آئی اے نے وضاحت کر دی ہے، تردید کر دی ہے، اور ایف آئی اے نے مونس الہی کے قریبی ساتھی احمد فرحان خان، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا ہے، ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، لیکن ایف آئی اے نے اس کی بھی تردید کر دی ہے اور عدالت کو بتا دیا ہے کہ احمد فرحان خان کو ایف آئی اے نے نہیں اٹھایا۔ ان کے خلاف ایک انکوائری چل رہی تھی اور اس انکوائری میں ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے تھے، پیش نہیں ہوئے تھے، اور ان کے وکیل نے بتایا تھا کہ وہ شہر میں نہیں ہے، لاہور میں نہیں ہے، تو لیکن ایف آئی اے کے پاس وہ نہیں ہے۔ ایف آئی اے نے اس کی تردید کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود مونس الہی جس طرح چیخ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایف آئی اے نے پرویز الہی اور مونس الہی اور ان کے قریبی ساتھیوں کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے بقول مونس الہی کے، لیکن ایف آئی اے اس کو نہیں مان رہا، کیونکہ پرویز الہی اس وقت جس طرح دو کشتیوں میں سوار ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کون سی کشتی ڈوبنے والی ہے، کون سی کشتی بچنے والی ہے، تیرنے والی ہے، نکل جائے گی، بچ جائے گی تو اس میں بیٹھ جاؤں، چھلانگ لگاؤں۔ تو اس وقت وہ انتظار میں ہے، ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن اپنائی ہوئی ہے پرویز الہی نے بھی۔ پرویز الہی پر عمران خان بھی بھروسہ نہیں کر رہے، پرویز الہی پر پی ڈی ایم بھی بھروسہ نہیں کر رہا، آصف علی زرداری بھی بھروسہ نہیں کر رہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں نون لیگ بھی بھروسہ نہیں کر رہی۔ تو پرویز الہی اس وقت ایک بڑے امتحان سے بھی گزر رہی ہیں، اور پھر ایف آئی اے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایف آئی اے نے ان کے ساتھیوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کل مونس الہی کا جو بیان ہے وہ میں نے شیئر کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کو اور یہ مونس الہی کہہ رہے ہیں، پرویز الہی کے فرزند، کہ میری اہلیہ کو اور میرے بھائی کو، میری بابھی کو نوٹسز جاری کیے ہیں ایف آئی اے نے، ہم ان کے جوابات دیں گے، اور یہ ہمیں صرف ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم پی ڈی ایم میں شامل ہوں۔ یہ مونس الہی کا موقف جو سامنے آیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، ایک الزام ایف آئی اے پر یہ بھی آیا تھا کہ احمد فرحان خان، یہ مونس الہی کے قریبی دوست ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ گم ہے، لاپتہ ہیں، اور ان کے گمشدگی میں ایف آئی اے ملوث ہے، ایف آئی اے نے ان کو اٹھا لیا ہے، یہ ایف آئی اے پر الزام لگایا گیا ہے۔ تو ایف آئی اے نے لاہور ہائی کورٹ میں مونس الہی کے اس قریبی ساتھی احمد فرحان خان کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے درخواست کی، ان کی گمشدگی کے حوالے سے یا مبینہ طور پر غیر قانونی حراست کے حوالے سے، تو اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فائل جو ہے جسٹس عالیہ نیلم کے پاس بھجوا دی ہے، خبر یہ آئی ہے، اور ایف آئی اے نے احمد فرحان خان کے حراست سے متعلق رپورٹ جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ جی وہ ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے، ایف آئی اے نے ان کو نہیں اٹھایا۔ ایف آئی اے نے جواب میں کہا ہے کہ جی احمد فرحان خان کو ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا، ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، تاہم کارپوریٹ کرائم سے متعلق ایک انکوائری چل رہی ہے۔ ایف آئی اے نے اس میں احمد فرحان خان کو انکوائری کے سلسلے میں طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے،
اور ان کے وکیل نے پیش ہو کر FIA میں کہا تھا کہ ان کے موکل جو ہیں لاہور میں نہیں ہے۔ یہ FIA کا موقف آیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مونس الہی کے قریبی ساتھی کو ہم نے گرفتار نہیں کیا، ہم نے نہیں اٹھایا، لیکن مونس الہی صاحب جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں FIA کے خلاف۔ الزام ان کا FIA پر ہی ہے کہ FIA ہمیں میرے اور میرے خاندان کے اور قریبی ساتھیوں کو تنگ کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی طریقہ اگر رہا تو مطلب ہمارے بچے ہی رہ جاتے ہیں، کیا ہمارے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کیا جائے گا؟ لیکن وہ اس کو انتقامی کارروائی سمجھ رہے ہیں اور دباؤ کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے، حربہ ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ خود بھی ان کا رویہ جو ہے حکومت میں جب یہ تھے، ابھی بھی ہیں پرویز الہی، لیکن عمران خان حکومت میں نہیں ہے۔ عمران خان حکومت میں تھے تو ان کا رویہ کیا تھا، FIA کو وہ کس طرح استعمال کرتے تھے؟ FIA کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا، سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ FIA اس وقت تو میں نے FIA پہ بڑے پروگرام کیے تھے، اس وقت FIA تو اس وقت بالکل نیب کی طرح بدنام زمانہ ادارہ بن چکا تھا، ایک کریڈیبل ادارہ جس کو سمجھا جاتا تھا FIA رہا تھا۔ فورسز جو ہیں، ایجنسیز جو ہیں، ان میں ایک FIA کو ہی ایک کچھ نہ کچھ قدرے کریڈیبل ادارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن عمران خان نے اس کو بھی دوسرا نیب بنا دیا تھا اور مخالفین کے خلاف انتقام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا عمران خان کے دور میں۔ اب اس وقت جو FIA کا رول ہے، جو کردار ہے، جو FIA کی کارروائیاں ہیں، وہ کم از کم عمران خان کے دور کی نظر نہیں آ رہی۔ کون سا ایسا کیس ہے اس وقت جو عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف، یا عمران خان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو کارروائیاں کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کہاں استعمال ہو رہا ہے FIA؟ ایک اعظم سواتی کا کیس تھا اور ان پر مقدمات دائر ہوئے تھے، سندھ میں، بلوچستان میں، مختلف جگہوں پہ مقدمات، اور انہوں نے اداروں کے خلاف، سیکیورٹی اداروں کے خلاف ٹویٹ کیے تھے اور اس پر وہ سٹینڈ کر رہے تھے، تو اس کے مقدمات ظاہر اداروں کو بدنام کریں گے، تو وہ کیس بنا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرے مقدمات اس طرح نہیں بنے جس طرح عمران خان کے دور میں تواتر کے ساتھ اور درجنوں کے حساب میں FIA بنا رہا تھا۔ تو FIA کو عمران خان نے زیادہ مس یوز کیا، موجودہ حکومت کم از کم اس طرح نہیں کر رہی۔ اچھا، پرویز الہی کا اپنا رویہ کیا تھا؟ پنجاب اسمبلی میں جو ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، دوست محمد مزاری، تو ان پر حملہ کرا دیا کیونکہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بننا چاہ رہے تھے اور یہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہ رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے۔ تو اس پر اسمبلی میں اپنے الزام یہ تھا نا کہ اپنے گجرات سے لوگ بلائے گئے لڑائی جھگڑے کے لیے، دنگا فساد کے لیے۔ یہ پرویز الہی پر الزام موجود ہے، اور پرویز الہی کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جو اسمبلی کے گیٹ پر خود کھڑے ہیں اور لوگوں کو اشارے کر رہے ہیں کہ آؤ جی آؤ آؤ، اندر کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ظاہر ہے سیکیورٹی سخت تھی تو اس طرح تو عام آدمی نہیں آ سکتا تھا یا باہر کا بندہ نہیں آ سکتا تھا، اجنبی، لیکن پرویز الہی نے خود انٹر کیے تھے پنجاب اسمبلی میں لوگ، اور لڑائی جھگڑا، اور پھر بعد میں پرویز الہی مظلوم بن کر سامنے آئے تھے پٹیاں باندھ کر کہ جی دیکھیں مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، حالانکہ پرویز الہی پر تشدد ہوتا ہوا کسی نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، ساری دنیا ہنس رہی تھی۔ جس طرح عمران خان پر حملے کے دنوں میں لوگوں نے افسوس کا اظہار تو کیا، لیکن لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ کیسا حملہ ہے، ساروں کو گولیاں لگ رہی ہیں اور نہیں بھی لگ رہی، عمران خان کہہ رہے 4 گولیاں لگ رہی ہیں، رپورٹیں، تحقیقاتی رپورٹیں کہہ رہی ہیں کہ کوئی گولی نہیں لگی، اور پھر کہنے لگے کہ جی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی گولی کے ٹکڑا تو نہیں لگتا، گولی کا خول ہوتا ہے، بم کا تو ٹکڑا ہم نے سنا ہے، گولی کا ٹکڑا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ پوری دنیا نے اس پہ ایک طنزیہ، ایک لطیفے، ایک جوکس بن گئے عمران خان کے اس حملے پر بھی۔ تو پرویز الہی کا حملہ بھی اسی طرح ہی تھا۔ تو ان کا اپنا بھی رویہ
اپنے اپنے دور میں ایسا ہی کچھ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی سخت رہا ہے۔ تو آج ان کے خلاف ان کے بقول کے ایف آئی اے کارروائی کر رہا ہے۔ تو جہانگیر ترین کے کلین چٹ کے حوالے سے آتا ہوں کہ جہانگیر ترین کو ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے کیس میں کلین چٹ دینے کی تیاری کر لی ہے اور رپورٹ ایک تیار کر لی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے کو داخلے دفتر سی آر پی سی کرنے کے لیے سی آر پی سی تیار کر لی گئی ہے۔ 173 کی رپورٹ جو ہے سی آر پی سی کی تیار کی گئی ہے۔ ایف آئی اے کے رپورٹ میں اہم انکشاف کیے گئے ہیں، جس کے مطابق جہانگیر ترین اور علی ترین کی کمپنیوں سے دوران تفتیش کوئی بھی غیر قانونی ٹرانزیکشن سامنے نہیں آئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہانگیر خان ترین فیملی پر اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے کا الزام تھا، جس کی دستاویزات انہوں نے فراہم کر دی ہے۔ اوپن مارکیٹ سے خریدے گئے ڈالر بینک کے ذریعے اور قانونی طریقے سے لیے گئے، جس کا ریکارڈ سالانہ ریٹرن میں موجود ہے۔ یہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں انکشافات آئے ہیں ذرائع کے حوالے سے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین اور علی ترین پر ایف آئی آر میں لگائی گئی دفعات دھوکہ دہی جعل سازی ثابت نہیں ہوئی۔ جہانگیر خان ترین اور علی ترین کی کمپنی کے درمیان ہونے والی 2013 کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ فنانشل رپورٹ میں موجود ہے۔ اے سی سی پی کی جانب سے اس ٹرانزیکشن پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کمپنی رول سیکشن 213 216 کے آرڈیننس کے تحت کسی اسٹیک ہولڈر، شیئر ہولڈر اور نہ ہی کسی ڈائریکٹر نے جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف کوئی شکایت کی ہے۔ اے سی سی پی میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی۔ اگر ایسا ہوتا تو اے سی سی پی اثاثہ جات کی انکوائری کرنے کا مجاز ادارہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی ابھی تک جہانگیر ترین اور علی ترین کی کمپنیوں کے خلاف کسی بھی شخص نے کسی قسم کی کوئی شکایت درج نہیں کروائی، لہٰذا 173 کے تحت جہانگیر ترین اور علی ترین سمیت 5 افراد پر ایف آئی اے کی جانب سے دائر ایف آئی آر داخل دفتر کی جائے۔ یہ ہے جی ایف آئی اے کی رپورٹ، جس میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ دینے کی تیاری کی گئی ہے۔ اس کو پی ٹی آئی اور ترین کے مخالفین یا اپوزیشن کے مخالفین یہ اینگل دے رہے ہیں کہ کیونکہ جہانگیر ترین اس وقت نون لیگ کے اتحادی ہیں، نون لیگ کے حامی ہیں، عمران خان کے مخالف ہو چکے ہیں، اسی لیے جہانگیر ترین کو یہ شاید ریلیف مل رہا ہے۔ یہ الزام پی ٹی آئی کی جانب سے اس اینگل سے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح مونس الہی چیخ رہے ہیں ایف آئی اے کے خلاف، ایف آئی اے تردید ضرور کر رہا ہے، لیکن مونس الہی کے چیخنے چلانے سے ایسا لگ رہا ہے کہ پرویز الہی اور مونس الہی اور ان کے جو قریبی رفقا کار ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔